پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 9ویں جماعت کی کتاب دور پاس کا چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سبق کے بعد ہم نے چوتھے اور پانچویں اور چھٹے سبق کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مڈ ٹرم ایگزامیشن میں NCERT میں پہلا سبق اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا ہے، اس کے بعد ہے دوسرا اور تیسرا سبق نصاب میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے، کیونکہ ایگزام قریب ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے ہم نے پہلا سبق اور چوتھا سبق، پانچواں اور یہ چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ایک چھٹا سبق، ایک پرانی کہانی۔ اس سبق کو ایک کہانی ہے، اس سبق کو لکھا قرۃ العین حیدر نے، جو اردو کی ایک بہت ہی عظیم ناول نگار اور ادیب ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لاکھوں برس گزرے، آسمان پر شمال کی طرف سفید بادلوں کے پہاڑ کے ایک بڑے غار میں، غار کہتے ہیں گفا کو، ڈین کو، ایک بہت بڑا ریچھ رہا کرتا تھا۔ ریچھ ایک جانور کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ ریچھ دن بھر سوتا رہتا، شام کے وقت اٹھ کر ستاروں کو چھیڑتا اور ان سے شرارتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی شرارتوں، بدتمیزی اور شرارتوں سے آسمان پر بسنے والے تنگ آ گئے تھے۔ کبھی تو وہ کسی ننھے سے ستارے کو گیند کی طرح لڑکا دیتا اور وہ ستارہ قلاباز یا کھاتا دنیا میں آ کر گرتا، یا کبھی وہ انہیں اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیتا اور وہ بیچارے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ 7 ستارے، جنہیں 7 بہنیں کہتے ہیں، چاند کے عقلمند بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور ریچھ کی شرارتوں کا ذکر کر کے ان سے مدد چاہی۔ بوڑھا تھوڑی دیر تو سر کھجاتا رہا، پھر بولا، اچھا، میں ان نامعقول کی خوب مرمت کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ کس نے کہا؟ بوڑھے نے کہا۔ چاند پر گئے اور وہاں ایک کے بوڑھے عقلمند، کیا کہا؟ چاند کے عقلمند بوڑھے آدمی کے پاس گئے اور اپنی شکایت درج کرائی۔ کس کی؟ ریچھ کی۔ 7 بہنوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن چاند کے بوڑھے نے ریچھ کو اپنے قریب بلا کر خوب ڈانٹا اور کہا، اگر تم زیادہ شرارتیں کرو گے تو تم کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان ننھے منھے ستاروں کی روشنی سے دنیا میں انسان جہاز اپنا راستہ دیکھتے ہیں، لیکن تم انہیں روز کھیل کھیل میں ختم کر دیتے ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں جب یہ ستارے اپنی اصلی جگہ پر نہیں رہتے تو دنیا کے مسافر اور جہاز راستہ بھول جاتے ہیں۔ میاں ریچھ نے اس کان سنا اور اس کان نکال دیا۔ کہے مار کے بولے، میں نے کیا دنیا کے جہازوں اور مسافروں کی روشنی کا ٹھیکہ لیا ہے جو ان کی فکر کروں؟ یہ کہہ کر ریچھ چلا گیا۔ جانے کے بعد بوڑھے نے بہت دیر سوچا کہ اس شیطان کو کس طرح قابو میں لاؤں۔ لہٰذا یکایک اسے خیال آیا کہ اورین دیو سے مدد لینی چاہیے۔ اورین دیو ایک طاقتور ستارے کا نام ہے جو اس زمانے میں بہت اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا اور اس کی طاقت کی وجہ سے اسے دیو کہتے تھے۔ یہ سوچ کر بوڑھے نے دوسرے دن اورین دیو کو بلا بھیجا۔ اس کے آنے پر بڑی دیر تک دونوں میں کانا پھوسی ہوتی رہی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ آج شام ریچھ کو پکڑنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ رات گئے، اورین دیو نے شیر کی کھال پہن کر ریچھ کے غار کی طرف چلا۔ جب ریچھ نے اپنی طرف ایک بہت بڑے شیر کو آتے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے
اور وہ ننھے ستاروں سے بنی ہوئی اس سڑک پر جو پریوں کے ملک کو جاتی ہے اور جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں، بے تحاشا بھاگا۔ آخر بڑی دوڑ دھوپ کے بعد طاقتور شکاری نے میاں ریچھ کو آ لیا اور پکڑ کر آسمان پر ایک جگہ قید کر دیا، جہاں وہ اب تک بندھے کھڑے ہیں۔ اگر تم رات کو قطب ستارے کی طرف دیکھو تو تمہیں اس کے پاس ہی وہ ریچھ نظر آئے گا جس کو اس 7 بہنوں میں سے 4 پکڑے کھڑی ہیں، باقی 3 بہنوں نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے۔ اگر تم آسمان پر نظر دوڑاؤ تمہیں اورین دیو بھی تیر کمان لیے ریچھ کی طرف نشانہ لگائے نظر آئے گا۔ یہ تھی ایک کہانی جسے اردو کی مشہور و معروف مصنفہ قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے۔ تو آئیے اس لیسن کو پڑھنے کے بعد، اس کہانی کو پڑھنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ اور دیگر ایکسرسائز کو ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ شمال مانے اتر، غار پہاڑ کی کھو، قلع بازی کھانا ایک محاورہ ہے، سر نیچے پاؤں اوپر کر کے رکھنا، سر کھجانا غور فکر کرنا سوچنا، نامعقول جو معقول نہ ہو، اس کان سننا اس کان نکال دینا یہ محاورہ ہے، بات پر توجہ نہ دینا اہمیت نہ دینا، قابو میں لانا بس میں کرنا، کانا پھونسی کرنا یہ بھی ایک محاورہ، چپ کے باتیں کرنا، اوسان خطا ہونا یہ بھی محاورہ ہے، ہوش میں نہ رہنا گھبرا جانا، کہکشاں بہت سے چھوٹے ستاروں کی قطار جو رات میں سڑک کی طرف نظر آتی ہے، قطب ستارہ اتر اور دکن میں چمکنے والا بڑا ستارہ۔ آئیے اب سوال جو آپ کو دیکھتے ہیں، اس میں 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، ریچھ ستاروں کے ساتھ کیا شرارت کرتا تھا؟ ستاروں نے ریچھ کی شکایت کس سے کی؟ بوڑھے نے ریچھ کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ترکیب سوچی؟ تو آئیے ان کے سوال کو میں نے کاپی پہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے، دیکھ لیجئے اسے، اور اسے آپ کاپی پہ نوٹ کر سکتے ہیں ایگزام کے مد نظر۔ ریچھ ستاروں کے ساتھ کیا شرارتیں کرتا تھا؟ ریچھ ستاروں کو چھیڑتا اور ان سے شرارتیں کرتا، کبھی کسی ننھے سے ستاروں کو گیند کر لڑکا دیتا اور کبھی انہیں اپنی جگہ سے ہٹا کر ادھر ادھر بھٹکا دیتا۔ سوال نمبر 2، ستاروں نے ریچھ کی شکایت کس سے کی؟ ستاروں نے ریچھ کی شکایت چاند کے عقل مند بوڑھے آدمی سے کی۔ کس سے کی؟ ایک چاند کے عقل مند بوڑھے آدمی سے کی۔ سوال نمبر 3، بوڑھے نے ریچھ کو قابو میں کرنے کی کیا ترکیب سوچی؟ جواب، بوڑھے نے ریچھ کو قابو میں کرنے کے لیے ایک طاقتور ستارے اور اورین دیو سے مدد لینے کی ترکیب سوچی۔ اورین دیو کون تھا؟ اورین دیو ایک طاقتور ستارہ تھا، اس زمانے میں بہت بڑا اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا اور اس کی طاقت کی وجہ سے اسے دیو کہتے ہیں۔ اورین دیو نے ریچھ کو کیسے قابو میں کیا؟ اورین دیو نے شیر کی خال پہن کر ریچھ کو غار کی طرف چلا اور بڑی مشقت کے بعد طاقتور اورین دیو نے ریچھ کو اپنے قابو میں پکڑ لیا اور آسمان پر ایک جگہ قید کر لیا۔ اب دیکھیے اس میں خالی جگہ ہے، خالی جگہ دیکھیے اس میں نیچے سوال نمبر 3، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ یہ ریچھ دن بھر پڑا سوتا رہتا اور شام کے وقت اٹھ کر ستاروں کو چھیڑتا اور شرارتیں کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اگر تم زیادہ شرارتیں کرو گے تو تم کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ یہاں پہ کیا ہو خالی جگہ؟ بستی۔ سوال نمبر 3، تم نے کیا دنیا کے جہازوں اور مسافروں کی روشنی کا ٹھیکہ لیا ہے؟ میں نے کیا دنیا کے جہازوں اور مسافروں کی روشنی کا
ٹھیکہ لیا ہے جو ان کی فکر کروں۔ خالی جناب نمبر 4 یکایک اسے خیال آیا کہ اورین دیو سے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 5 باقی 3 بہنوں نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے۔ تو یہ تھی خالی جگہ۔ اب ان کو جملوں میں استعمال کیجئے، دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو دیکھیے اس پہ 3 محاورے ہیں، اس کان سننا، اس کان نکال دینا، کانا پھوسی کرنا، سر کھجانا۔ اس کے بعد ہے، دیکھیے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، محاورے کو جملے میں استعمال کرنا۔ یہ دیکھیے آج کے بچے بڑوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، اس کان سنتے ہیں، اس کان نکال دیتے ہیں۔ کانا پھوسی کرنا ادب آداب محفل کے خلاف ہے۔ یہ نمبر 3 سر کھجانا، سلمان خان سر کھجا کر کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتا ہے۔ سوال خالی جگہ، یہ محاورے 4 قلعہ بازیاں کھانا، چھوٹے بچوں کا سڑک پر قلعہ بازیاں دکھا کر بھیک مانگنا بھی ایک فن ہے۔ تو اس طرح سے یہ خالی جگہ، یہ محاورے کو جملوں میں استعمال ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کو کیا ہے۔ یہ نمبر 5 سبق میں لفظ طاقتور استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے طاقت والا۔ آپ بھی نیچے دیے ہوئے لفظوں کے آخر میں ور لگا کر نئے لفظ بنائیے۔ نام پلس ور نامور، دانش پلس ور دانشور، دیدہ ور دیدور، پیشہ پلس ور پیشہ ور، جان پلس ور جانور۔ تو اس طرح سے یہ 6واں لیسن جس کا عنوان تھا پرانی کہانی، یہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔